سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم فرینڈز، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے چینل میں۔ آج دن ہے جمعے کا 25 جنوری 2019۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرینڈز۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو فوراً لائک ماریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپیل کورٹ نے بچوں کی پرورش کا اختیار ماں کو دے دیا۔ اپیل کورٹ نے جدہ جنرل کورٹ کے جاری کردہ اس فیصلے کی توثیق کر دی جس میں شادی کے باوجود بچوں کی پرورش کا حق ان کی ماں کو دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور بچوں کے دادا نے عدالت میں ان کی پرورش پر اپنا حق جتا دیا تھا۔ ماں نے موقف اپنایا کہ دادا خیر خواہ ہونے کے باوجود ضعیف ہونے کے باعث اپنے پوتوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ عدالت نے حقیقت حال منکشف ہونے پر حکم دے دیا کہ ماں ہی بچوں کی دیکھ بھال کرے گی۔ ویسے بھی اس کے نئے شوہر نے اس کی منظوری تحریری طور پر دے دی ہے، البتہ دادا کو اپنے پوتوں سے ملنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عادل امام مملکت میں اسٹیج ڈرامہ کریں گے۔ مصر کے معروف مزاحیہ فنکار عادل امام سعودی عرب میں اسٹیج ڈرامہ کریں گے۔ وہ 10 برس کے بعد پہلی بار اسٹیج شو میں شامل ہوں گے۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے انہیں مملکت میں اسٹیج ڈرامے کے لیے راضی کر لیا۔ عادل امام نے پہلی بار 1960 میں اسٹیج ڈرامہ سری جدا انتہائی خفیہ کے نام سے کیا تھا۔ وہ 2010 عیسوی تک اسٹیج ڈرامے کرتے رہے۔ الفالح نے الجبیل میں سائنس ریسرچ جہاز ناجل کا افتتاح کر دیا۔ الجبیل سعودی وزیر توانائی، صنعت و معدنیات خالد الفالح نے جمعرات کو الجبیل کمرشل پورٹ میں سائنسی ریسرچ جہاز ناجل کا افتتاح کر دیا۔ یہ جہاز خلیج عرب اور بحر احمر میں سائنسی ریسرچ کرے گا۔ الفالح نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کنگ عبدالعزیز سائنس ٹیکنالوجی سٹی کے ماتحت ہے۔ اس پر تکنیکی عملے کے علاوہ 14 اسکالرز تعینات ہیں۔ انہیں ریسرچ کے لیے درکار تمام آلات اور لیبارٹریاں مہیا کی گئی ہیں۔ یہ جہاز 5 منزلہ ہے۔ اس پر سمندر کی تہہ کی تصویر لینے والا حساس کیمرہ بھی نصب ہے۔ افغانستان کے لیے OIC کی امداد۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے افغانستان کے لیے ہنگامی انسانی امداد کی منظوری دے دی۔ OIC کے ماتحت اسلامی فنڈ نے شدید خشک سالی کے مصائب سے افغان بھائیوں کو بچانے کے لیے ہنگامی امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ 4 ماہ کے دوران مزید بڑے منصوبوں کا اعلان ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد الجدعان نے بتایا ہے کہ آئندہ 4 ماہ کے دوران مزید بڑے منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ معیشت کے استحکام کے لیے متوازن مالی اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم ریواس میں کہا کہ سعودی عرب بجٹ خسارہ 9% سے کم کر کے 5% تک لے آیا۔ سعودی عرب سرکاری کارکردگی کے حوالے سے 138 ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ واٹر کمپنی کے اہلکار کا ڈھونگ رچنے والوں سے کوئی بھی معاملہ نہ کرنے کی ہدایت۔ ریاض نیشنل واٹر کمپنی نے تمام صارفین سے کہا ہے کہ وہ کمپنی کے اہلکار یا کسی ٹھیکیدار کے ذمہ دار ہونے کا ڈھونگ رچنے والے کسی بھی شخص سے کمپنی امور کی بابت کوئی بھی معاملہ نہ کریں۔
بعض لوگ واٹر کمپنی یا ٹھیکیدار کے نمائندے کی حیثیت سے خود کو پیش کر کے صارفین کو دھوکے دے رہے ہیں جب تک رابطہ کرنے والے کے پاس باقاعدہ شناختی کارڈ نہ ہو یا وہ کفیل کے لوگوں والی گاڑی میں نہ پہنچا ہو۔ ایسی صورت میں کسی بھی رابطہ کرنے والے کو نظر انداز کر دیا جائے اور پہلی فرصت میں کمپنی کی ویب سائٹ یا مشترکہ رابطہ نمبر 92001744 یا پھر www.nwc.com.sa پر رجوع کریں۔ نیشنل واٹر کمپنی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ انتباہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کیونکہ بعض بہروپیے صارفین کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پانی کی فراہمی یا نکاس آب کے کنیکشن یا کفایت شعاری آلات کی مارکیٹنگ، فروخت یا جرمانوں یا غیر اجازت یافتہ واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی فراہم کرنے کے بہانے پیسے ہینٹ رہے ہیں۔ اس قسم کی سرگرمیاں دھوکے باز لوگ کر رہے ہیں، کمپنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سعودیوں کی آسامیوں پر غیر ملکیوں کی تقرری پر انٹرنیشنل اسکولوں کو انتباہ۔ ریاض ریجن میں محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل احمد الوہیبی نے خبردار کیا ہے کہ سعودیوں کے لیے مخصوص اسامیوں پر غیر ملکیوں کی تقرری کرنے والے انٹرنیشنل اور نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کوئی بھی انٹرنیشنل یا نجی اسکول انچارج یا اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے ذمہ دار یا دفتری اسامیوں پر غیر ملکیوں کی تقرری کا مجاز نہیں رہا۔ تمام اسکولوں کے مالکان اور منتظمین کو اس پابندی سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ جو بھی اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ الوہیبی نے تمام انٹرنیشنل اور نجی اسکول نیز کمیونٹی اسکولوں اور بین الاقوامی کورس پڑھانے والے اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2 جمادی الثانی 1440 سے ہجری سے قبل سعودیوں کے لیے مختص تمام اسامیوں کی تفصیلات روزگار کے قومی گیٹ نطاقہ پر جاری کر دیں۔ اسکولوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کے متعلقہ ادارے کو اپنے تمام سعودیوں کے لیے مختص خالی اسامیوں کی فہرستیں پیش کر دیں۔ سعودی ہندوستانی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ سعودی ہندوستانی پارلیمانی کمیٹی نے اپنے قائد اسامہ الربیع کی زیر صدارت جمعرات کو ریاض میں سفیر ہند احمد جاوید سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے نائب سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان بھی موجود تھے۔ فریقین نے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان تمام شعبوں خصوصاً سعودی مجلس شورا اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ الربیع نے اجلاس کے شروع میں کہا کہ سعودی عرب اور ہندوستان اقتصادی اور پارلیمانی شعبوں میں شاندار تعاون استوار کیے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی وفود کا تبادلہ دونوں ملکوں اور ان کے دوست عوام کے وسیع تر مفاد میں ہوگا۔ سفیر ہند نے کہا کہ مملکت اور ہند کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تاہم سعودی مجلس شورا اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے درمیان مزید تعاون سے تعلقات کی نئی جہتیں استوار ہوں گی۔ جدہ انڈر پاس کے باعث تہلیہ المدینہ شاہراہ کے متبادل راستے کا مقرر۔ محکمہ ٹریفک جدہ نے تہلیہ مدینہ چوک سے آنے جانے والوں کے لیے متبادل راستوں کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل جدہ میونسپلٹی نے تہلیہ اور المدینہ روڈ انڈر پاس بنانے کا اعلان کیا تھا، جس کی تیاریاں چند دنوں سے جاری تھیں۔ 26 جنوری ہفتہ کو انڈر پاس کا کام باقاعدہ شروع ہو جائے گا اور 300 دن تک جاری رہے گا۔ انڈر پاس مشرق سے مغرب کی جانب شارع تہلیہ پر بنایا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک کے اہلکار ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے موقع پر موجود ہوں گے۔ محکمہ نے توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ مدینہ روڈ کے جنوب سے تہلیہ کے مشرق کا رخ کر رہے ہوں گے وہ مدینہ روڈ سے سروس لائن میں داخل ہوں البلدیہ اسٹریٹ کی مشرقی جانب چلیں اور وہاں سے القندیل اسٹریٹ کے چوراہے پہنچ کر شمال کی جانب سے التہلیہ اسٹریٹ پر جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں
تہلیہ کے جنوب مغرب کا رخ کرنے والے تہلیہ پل کے نیچے چوراہے پر آئیں اور وہاں سے محمد بن عبدالعزیز اسٹریٹ پر آ جائیں۔ تہلیہ کے شمال مغرب سے آنے والے تہلیہ پل کے اوپر جائیں اور کبری مربع کے اوپر یا کبری ساری کے نیچے سے گھوم کر آئیں، پھر مجری السیل اسٹریٹ اور وہاں سے نہدہ اسٹریٹ کا رخ کریں۔ محکمہ نے واضح کیا ہے کہ شمالی مدینہ روڈ سے تہلیہ کے مغربی جانب آنے والے مجری السیل اسٹریٹ اور وہاں سے نہدہ اسٹریٹ پر چلے جائیں، جبکہ التہلیہ کے مشرقی سمت آنے والے کبری مربع کے اوپر سے امیر سعود فیصل اسٹریٹ کے مشرقی جانب جائیں اور وہاں سے جنوب میں کنگ فہد روڈ کا رخ کریں۔ علاوہ ازیں تہلیہ پل کے نیچے اور پھر وہاں سے مجری السیل اسٹریٹ کے مشرق اور وہاں سے کنگ فہد روڈ اختیار کریں۔ محکمہ ٹریفک نے مختلف راستوں سے متعدد جہتوں کا رخ کرنے والوں کے لیے تفصیلی رپورٹ جاری کر دیے ہیں، رہنما بورڈ بھی لگا دیے ہیں۔ سعودیوں کو مکہ میں سرمایہ کاری کا مشورہ۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے ایک بار پھر سعودی تاجر خواتین و حضرات کو مکہ مکرمہ اور اس کی کمشنریوں میں سرمایہ کاری کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے اپنے نائب شہزادہ بدر بن سلطان کی موجودگی میں مکہ کی کمشنریوں اور تحصیلوں میں منصوبوں کے فروغ پر ہونے والے مباحثے کا افتتاح کیا۔ اس میں 200 سے زیادہ سرکاری اداروں کے مدیران شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کار خواتین و حضرات کے لیے مکہ مکرمہ اور اس کی کمشنریوں اور تحصیلوں میں سرمایہ کاری منافع بخش ثابت ہوگی، لاگت کم آئے گی، منافع زیادہ ہوگا۔ وہ اس سے قبل بھی سعودی سرمایہ کاروں کو اس قسم کا مشورہ دے چکے ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر آن لائن اعتراض۔ باخبر ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر آن لائن اعتراض ریکارڈ کرانے کی سہولت جلد مہیا ہو جائے گی۔ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ متاثرین ابشر کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کی بابت اپنے اعتراضات ریکارڈ کرا سکیں گے۔ محکمہ ٹریفک کے افسران ان دنوں اس کی تیاریاں زور شور سے کر رہے ہیں۔ ریسٹوران کی چمنی میں 4 دن تک پھنسا رہا۔ ریاض میں شہری دفاع کے ترجمان محمد الحمادی نے بتایا ہے کہ ایک ریسٹوران کی چمنی میں ایک شخص 4 روزے پھنسا ہوا تھا۔ چمنی 13 میٹر اونچی تھی۔ ریسٹوران بند کر دیا گیا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے چمنی کاٹ کر پھنسے ہوئے شخص کو باہر نکالا۔ وہ 4 دن تک پھنسے رہنے کے باعث ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ نکالتے اسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کنگ فہد پل پر کمپیوٹر سسٹم معطل۔ دمام سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر محکمہ پاسپورٹ کے ماتحت کمپیوٹر سسٹم معطل ہو گیا۔ تعطل بحرین کی طرف سے آنے والی لین پر ہوا۔ محکمہ پاسپورٹ کے منتظمین نے صورتحال کی سنگینی سے نمٹنے کے لیے جانے والی لین ہی آنے والوں کو بھی شامل کر دیا اور اس طرح پل پر ازدحام کا مسئلہ مؤثر حکمت عملی کے ذریعے حل کر لیا گیا۔ الجوف میں 12ویں عالمی زیتون میلے کا افتتاح۔ گورنر الجوف شہزادہ فیصل بن نواف نے اپنے جہاں زیتون کے 12ویں عالمی میلے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر عمائدین، عوام اور زیتون کے باغات کے مالکان کثیر تعداد میں موجود تھے۔ میلہ سکاکا شہر کی امیر عبداللہ تمنی مرکز میں لگایا گیا ہے۔ گورنر الجوف نے کہا کہ ہمارا علاقہ زیتون کے تیل کی معیاری پیداوار پر کئی عالمی ایوارڈ جیت چکا ہے۔ ہمارا علاقہ زیتون کے باغات کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ صحت بخش پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کو زیتون کے باغات سے نوازا ہے۔ اس کا میلہ مملکت کے اہم میلوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اس بار میلے کا اعزازی مہمان متحدہ عرب امارات کو بنایا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں تقاریر اور شعر و شاعری کا اہتمام بھی ہوا۔ اہلیہ کے انتقال پر المنی سے گورنر ریاض کا اظہار تعزیت۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن منظر نے اہلیہ کے انتقال پر مشیر ایوان شاہی سربراہ اور علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ المنی سے ان کے گھر
پہنچ کر اظہار تعزیت ہمدردی کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شیخ منی کی متوفی اہلیہ پر اپنی رحمت نازل کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور رشتہ داروں کو صبر سے نوازے۔ نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے بھی گھر پہنچ کر شیخ المنی سے تعزیت ہمدردی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی قیادت علماء اور مشائخ کا بے حد احترام کرتی ہے، اس جذبے کے تحت علماء کی خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ رہتی ہے۔